پھر دوبارہ خطاب ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ اب بنی اسرائیل کو کچھ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ بظاہر تو فرعون سب کچھ کر رہا تھا، لیکن آزمائش اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شب و روز کی قرارداد پہ بلایا تو اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ شاید کہ تم اب شکر گزار بنو۔ جب توبہ قبول ہو جائے نا، یا اس کا احساس ہو جائے، تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ کو تم سے بات کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تمہیں آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تمہیں جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ بار بار شکر گزاری کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے پہلوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، لیکن وہ اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کر رہے تھے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ خوشی ملنے پر ایک مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی بات پیش آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ تو یہاں ان کو بھی حکم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تمہیں کامیابی اور ایک نعمت دے رہا ہے، تم شکر گزاری کے ساتھ اندر داخل ہو اس بستی میں، سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کس طرح مکہ میں داخل ہوئے تھے؟ آپ اپنے رب کے لیے جھکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کی ٹھوڑی اونٹ کے کجاوے کی پچھلی کڑی کو چھو رہی تھی، یعنی بالکل جھک گئے تھے۔ اور جب آپ مکہ میں داخل ہوئے آپ نے غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی۔ تو بندہ مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف سجدہ شکر بجا لاتا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار اللہ کا شکر ادا کر کے کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بالکل اس کے برعکس عمل کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ لیکن انہوں نے یہ دراصل اپنے اوپر ہی ظلم کیا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم خطاکاروں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔
یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب نعمت دے اس پہ خوش ہو جاؤ، اسے اچھے راہ میں استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. فساد سے پرہیز کرو، کیونکہ جب نعمت کو غلط جگہ استعمال کیا جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے. یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، روز روز ایک چیز نہیں کھا سکتے. اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ آسمانی غذا کو چھوڑ کر زمینی غذاؤں کے پیچھے جاتے ہو صرف زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی. کسی شہری آبادی میں جا کر رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخر کار نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے، ان کا انکار کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یعنی جو کوئی انہیں نصیحت کرتا، ہدایت کی طرف بلاتا، اس کو بھی مار ڈالتے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے. یقین جانو کہ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ ایمان اور عمل صالح کی بات ہو رہی ہے. یعنی انسان کسی خاص گروہ سے تعلق رکھتا ہو تو صرف کسی خاص جماعت، گروہ، گروپ میں ہونے سے بات نہیں بنتی. ہر شخص کو انڈیویجولی پرکھا جائے گا کہ اس کے ایمان کا درجہ کیا تھا اور اس کا عمل کیسا تھا. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. یاد رہے کہ ہفتے کا دن یہود کے لیے ایسے ہی محترم تھا جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے. ہمیں تو جمعے کے دن نماز کے بعد کام کاروبار کی اجازت ہے، لیکن یہود کے لیے اجازت نہیں تھی. تو ایک خاص قوم جو تھی ان میں سے وہ سمندر کے کنارے رہتی تھی اور ان کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ تم سب کے قانون کو نہ توڑو، اس دن مچھلیاں مت پکڑنا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ جمعے کی شام کو جال لگا دیتے اور اتوار کی صبح نکال لیتے، یعنی ایک ہیلا سازی کی اور اس طرح اللہ کو ناراض کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا. ہم نے انہیں کہا کہ بندر بن جاؤ، مطلب انسانیت کے درجے سے گر گئے ہو اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. یعنی جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر دنیا میں بھی اس پر سزا آتی ہے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس وقت جو خاص ہم پر مصیبت مشکل آئی ہوئی ہے کیوں آئی ہے، لیکن اگر انسان تھوڑا سا اپنے حالات پر غور کرے تو اس کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے بھی لگتی ہیں. اگر اس کے دل کی نگاہیں دیکھ پائیں تو اس کو اپنے گناہ یاد بھی آنے لگتے ہیں اور پھر اس خاص مصیبت، آزمائش اور تکلیف سے نکلنے کا راستہ بھی اس خاص گناہ سے توبہ ہی ہوتا ہے. تو انسان اس وقت یہ دعا کرے کہ یا رب میں اپنے ان گناہوں سے بھی معافی چاہتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں اور ان سے بھی توبہ کرتی ہوں جن کو میں بھول چکی ہوں، میں نہیں جانتی، کیونکہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا. آج اگر مجھ پر یہ آزمائش میرے گناہوں کی وجہ سے ہے تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحمت کر دے اور مجھے اس سے نکال دے. کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے گناہوں پر اکڑتا اور بگڑتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی اس کو نشانہ عبرت بنا دیتا ہے، جیسے اس قوم کے ساتھ ہوا. پھر وہ واقعہ یاد کرو
جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. دراصل یہاں بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی تھی. بنی اسرائیل جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے دل میں بھی گائے کا بڑا احترام اور محبت پیدا ہو گئی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو ان کی محبوب چیزوں سے آزماتا ہے. یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان کسی چیز سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اس سے دور لے جاتا ہے، پھر انسان اس کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے. یعقوب علیہ السلام کو کس سے محبت تھی؟ یوسف علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یوسف علیہ السلام ہی کے ذریعے آزما لیا. ہم سب کی زندگی میں بھی کوئی یوسف ہوتا ہے، ہم سب کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم بہت چاہتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے ذریعے ہمیں توڑتے ہیں، اسی کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، تاکہ ہم کسی اور چیز میں اتنا نہ کھو جائیں کہ اپنے رب کو بھلا دیں. اللہ تعالیٰ جب کسی امتحان میں ڈالتا ہے بندے کو تو کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے تاکہ بندہ اس کی طرف پلٹ آئے، رجوع کر لے. کیونکہ بندہ جب اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو چاہنے لگتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے کہ سب کچھ تو میں نے اس کو دیا ہے اور یہ مجھ سے زیادہ کسی اور کی طرف متوجہ ہے. لہذا محبوب چیزوں کے ذریعے امتحان ہوتا ہے بندے کا، اور بنی اسرائیل کا بھی یہی امتحان ہوا. تو کیا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں گائے ذبح کرنے کے لیے کہا، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ ہم گائے ذبح کریں جس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جس کی عقیدت میں مبتلا ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو، خود نہیں دعا کرتے. پیچھے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے کوئی دال چاول نکالے. یہاں بھی پھر کہتے ہیں اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ پوچھ دو اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے ہونی چاہیے. ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گئے، میں شک میں پڑ گئے ہیں کون سی گائے ذبح کریں. اللہ نے چاہا تو اس کا پتہ پا لیں گے. انا انشاء اللہ لمہتدون. جب انشاءاللہ کہہ دیا نا انہوں نے تو پھر گائے مل گئی ان کو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے، یعنی کرنے والے نہیں تھے لیکن پھر آخر کار کر ہی لیا. اب دیکھیے کہ جب کبھی ارادے میں کمزوری بھی ہو نا تو تھوڑی سی بھی نیت سچی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی راستہ بنا ہی دیتا ہے، چاہے پھر وہ کام مشکل ہی کیوں نہ ہو جائے ہمارے لیے. تو ہمیں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا. بنی اسرائیل کا بھی پورا ارادہ نہیں تھا لیکن انشاءاللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کام کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو اس پر آپ انشاءاللہ کہیں، وہ پھر غلط بیانی ہوگی. یعنی ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے 100% ارادہ اور نیت، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے ہاں کریں گے پھر ڈرتے ہیں کرنے سے، پھر ہاں کریں نہ کریں پھر کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ انشاءاللہ کس لیے ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے، اپنے آپ کو پکا کرنے کے لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم نہیں کر سکتے لیکن اللہ کی توفیق سے کر لیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کسی چیز کے بارے میں یہ ہرگز نہ کہیے کہ میں کل یہ کام ضرور کر دوں گا مگر یہ کہ انشاءاللہ اللہ چاہے تو، کیونکہ ہر کام اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، صرف ہمارے چاہنے سے نہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے
اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ اس سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلوں کی سختی کو پتھروں کی سختی سے مثال دی ہے، کیونکہ پتھر جو ہے وہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ لوہا اور سیسا اگرچہ بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن جب آگ میں پگھلائے جائیں تو پگھل جاتے ہیں، لیکن پتھر پگھلتے نہیں ہیں، پتھر نہیں پگھلتے۔ تو یاد رکھیے کہ انسان کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دل کی سختی سے بچانا، دل سخت نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ دل کی قوت پسندیدہ ہے، دل کی سختی قابل مذمت ہے۔ دل مضبوط ہونا چاہیے لیکن سخت نہیں ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے لیکن کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دل کی مختلف کیفیات ہیں، اور نرم دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اہل زمین میں سے اللہ کے کچھ برتن ہیں، اور تمہارے رب کے برتن نیک لوگوں کے دل ہیں، نیک لوگوں کے دل، اور اسے ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو نرمی اور شفقت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم سب کو نرمی کی ضرورت ہے، بات میں، کام میں، معاملے میں، رویوں میں، چلنے میں، مختلف ایکشنز میں نرمی اللہ کو محبوب ہے۔ تو جن دلوں میں نرمی ہے، کمزوری نہیں، بزدلی کی بات نہیں ہو رہی، نرمی ہے، دوسروں کے لیے رحمت کے جذبات ہیں، شفقت کے جذبات ہیں، دوسروں کے لیے آسانی کرنے کا احساس ہے جن کے اندر، جو دوسروں کا دکھ درد محسوس کر سکتے ہیں، ایسے دل اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اپنے دل کا جائزہ لیجئے، اس میں دوسروں کے لیے کیا ہے؟ پھر وہی بات، کیا ہم دینے والے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کا دکھ درد محسوس کرنے والے ہیں؟ اور کچھ نہیں تو دعائیں ہی دینے والے ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے چاہنے کے باوجود، بہت سی مجبوریاں ہر ایک کو لاحق ہوتی ہیں، دعا تو دے سکتے ہیں، کسی کے دکھ میں آنسو تو بہا سکتے ہیں۔ تو آنسو کا بہنا جو ہے یہ بھی دل کی نرمی کی علامت ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں آپ یاد رکھیے کہ ایک اور بات بڑی اہم پتہ چل رہی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی اللہ کا خوف ہے۔ پتھر بڑی مفید چیز بھی ہے، اور سنگ دل لوگوں سے تو پتھر ہی زیادہ مفید ہے، کیونکہ ان میں سے پانی بھی نکلتا ہے، وہ گر بھی پڑتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی سے کوئی پتھر نہیں گرتا، نہ ہی کسی پتھر سے کوئی چشمہ پھوٹتا ہے، اور نہ اس سے پانی نکلتا ہے، مگر صرف اللہ کے خوف سے، اور اس بات کو قرآن لے کر نازل ہوا ہے۔ تو پتھروں کے اندر بھی ایک احساس ہے، ایک شعور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کس سے؟ من خشیت اللہ۔ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا، اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، جھک جاتا، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی، دب جاتا۔ کس سے؟ من خشیت اللہ۔ پہاڑوں میں اللہ کی خشیت ہے، پہاڑ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا ہے انسان، تو نہیں ڈرتا؟ کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، وہ غلط کام چھوڑ دیتا ہے، وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے ضمیر پر بوجھ بنے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ پتھر دل لوگوں کی بات کر کے پھر بنی اسرائیل کی طرف بات پھیری جا رہی ہے کہ ان کے رویے دیکھو۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی، تبدیلی کی۔ یعنی یہ تو اللہ کے کلام کے ساتھ یہ مذاق کرتے رہے ہیں، اس کو بدل دیتے، خود کو نہیں بدلتے، اللہ کا کلام بدل دیتے ہیں۔
یہ سنگ دل لوگ ہی تو کر سکتے ہیں، نرم دل لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تو نہیں کر سکتے. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. اور کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، اللہ کو سب باتوں کا علم ہے. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے. امی کون ہے؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. امانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امانی سے مراد بغیر فہم اور تدبر کے تلاوت ہے. یعنی ایک تو ان کے علماء تھے جو کتاب کو سمجھ کے پڑھتے تھے، جانتے تھے کیا لکھا ہوا ہے، اور عوام جو تھے وہ بغیر سمجھے پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے لیکن سمجھتے کچھ نہیں تھے، خالی تلاوت. تو امانی کیا ہے؟ بغیر فہم کے صرف تلاوت، یعنی کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے کتاب میں سے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ محض وہم و گمان پر چلتے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، خود ساختہ دین اللہ سے منسوب کرتے ہیں تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، ہم دوزخ میں نہیں جانے والے ہیں، اللہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی بات کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا، برا کرے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، یعنی اسی سرکل میں گھومتا رہے گا، اس سے باہر نہیں نکلے گا، یعنی گناہ کرنے کے بعد گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کے لیے دوسرے گناہ کا راستہ کھل جاتا ہے، وہاں سے ایک تیسرا اور چوتھا، اور پھر انسان اسی وشس سرکل میں پھنس جاتا ہے، اس دلدل میں دھس جاتا ہے، اس سے باہر نہیں نکلا جاتا. اسی طرح جب انسان نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کی قبولیت کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایک اور نیکی کا موقع مل جاتا ہے، ایک اور نیکی کو دل چاہتا ہے، ایک اور نیکی، پھر ایک اور راستہ، پھر ایک اور راستہ. کیونکہ جو جس راستے پر چلتا ہے اس راستے کی نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے نئے راستے اور اپرچونٹیز ہوتی ہیں. لیکن جو شخص آگے نہیں بڑھتا پھر وہ وہیں پر اسی سرکل میں گھومتا رہتا ہے، اور جو اسی حال میں پھر مر جائے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یعنی ہمیشہ آگ میں رہیں گے. جیسے دوست ہوتے ہیں نا، ساتھ ہی ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ، ایسے ہی آگ کے ساتھ ہی رہیں گے ہمیشہ. اصحاب صاحب کی جمع، صاحب ہوتا ساتھ رہنے والا، یعنی اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے. ہم فیہا خالدون. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر ایمان اور عمل صالح کی بات ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت کے ساتھی ہیں. جنت اور یہ ساتھ ساتھ ہوں گے، یہ جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، یہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کا ذکر کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پکا وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا. قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بات کرو تو اچھی کرو. لیکن ہم سب زبان سے پھسل جاتے ہیں، کتنی بھی کوشش کے باوجود زبان کی پھسلن سے بچ نہیں پاتے. اور جب ایسا ہو تو پھر اللہ کو یاد کریں، واپس پلٹیں، اس پہ اڑ نہیں جائیں. لوگوں سے بھلی بات کرنا، اس کو بھی اپنا موٹو بنا لیں کہ جس سے بھی بات کرنی ہے اچھی ہی کرنی، اور اچھی بات سچی بات بھی ہوتی ہے اور اس کے کہنے کا سٹائل بھی اچھا ہوتا ہے. نماز قائم کرنا، اب آپ دیکھیے نماز سے پہلے اچھی بات کا ذکر ہے، کیونکہ اگر ہم لوگوں سے اچھی بات کریں نا، نماز میں بڑا دل لگتا ہے.
اور اگر لوگوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کے آ رہے ہیں تو نماز پھر نماز نہیں ہوتی، نماز میں وہی لڑائی جھگڑا ذہن میں رہتا ہے. اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب صحت سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا، تم خود اس پر گواہ ہو. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل بھی کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو. پھر وہ تمہیں اپنی قوم یاد آ جاتی ہے، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے اور دوسرے کا کفر کرتے ہو؟ پھر جو تم میں سے ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں. یعنی اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا، کچھ کو نہ ماننا. نہ ماننا ایک تو یہ کہ ذہنی طور پر نہ ماننا، اس پر عمل نہ کرنا. تو جب انسان یہ دو رنگی زندگی بسر کرتا ہے نا تو اس کے نتیجے میں کیا آتا ہے؟ دنیا کی رسوائی، اور پھر آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے. آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے. نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی، یعنی جبریل امین سے. وہ جب پنگوڑے میں تھے تو وہ گفتگو کر رہے تھے اور بعد میں بھی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر دیا. یہاں سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کی اپنی خواہشات، اس کے نفس کی خواہشات اسے اللہ کے راستے سے روک دیتی ہیں. دو چیزیں اگر انسان کے اندر ہوں تو وہ ہدایت کے راستے پر صراط مستقیم پر چل نہیں پاتا. ایک ہے شبہات اور ایک ہے شہوات. شبہات شک، ڈاؤٹ، پورا یقین نہیں، پوری طرح کنونس نہیں. اور دوسرے شہوات، خواہشات کی پیروی. منافقت بھی کس سے جنم لیتی ہے؟ خواہشات کی پیروی سے، دنیا کی محبت سے. اور یہاں بھی خواہشات کی پیروی. اصل میں یہاں خواہش کے لیے لفظ تہوا استعمال ہوا ہے. ہوا، ہوا کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا. تو ہوا یعنی خواہش نفس انسان کو گرا دیتی ہے. دنیا میں بھی بعض اوقات انسان ذلت کا سامنا کرتا ہے اور وہ جہنم میں گرانے والی بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو. یعنی اللہ کی ہدایت، اللہ کی تعلیم، اللہ کا حکم اس کو پیچھے پھینک دے اور وہی کرے جو اس کا دل چاہتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا جیسے چاہو جیو، تو مومن تو یہ نہیں کہہ سکتا جیسے چاہو جیو، وہ تو اللہ کی چاہت کے مطابق جیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف 3 چیزوں کا ڈر ہے: بخیلی جس کی اطاعت کی جائے گی، یعنی دل کی تنگی، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے گی، اور گمراہ امام، برے لیڈرز جو لوگوں کو مسلیڈ کریں گے اور لوگ ان کے پیچھے چل کر جا بھٹکیں گے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک کو تم نے قتل کیا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہے؟ باوجود اس کے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی.
یعنی بنی اسرائیل یا یہود جو ہیں وہ اس کتاب یعنی قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. یعنی رسول کی آمد سے پہلے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیمات سے پہلے وہ عربوں کو کہا کرتے تھے کہ ایک رسول ہم میں آنے والا ہے جس کے ساتھ مل کر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور یعنی کہ تم کو شکست دیں گے اور تمہارے مقابلے میں کامیاب ہوں گے، اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے. مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ان منکرین پر. کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل میں سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا. یعنی ان کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ انا کا مسئلہ، ضد کا مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. لہذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو یعنی جو بنی اسرائیل میں آئے تھے کیوں قتل کرتے رہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، یعنی کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا. آج بھی ہم لوگ کبھی کہتے ہیں اور کبھی سوچتے ہیں آج کے دور میں 1400 سال پہلے کی کتاب پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. نہیں، اللہ کو پتا تھا کہ 14 نہیں معلوم نہیں کتنی اور صدیاں آئیں گی اور اس میں انسانوں کی کیا ضرورت ہوگی. اللہ نے ایک ایسی کتاب بھیجی جس میں ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی ہے. تو کبھی دل میں یہ خیال نہ لایا کریں کہ میں نہیں مانوں گی. یہ ضرور ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ ماننا فوری طور پر بعض اوقات آسان نہیں ہوتا، لیکن ہم نیت تو کر سکتے ہیں نا. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا، دس از امپاسبل. آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم اس کا ارادہ کر لیں. اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. انسان اللہ کی بات کب نہیں مانتا؟ جب اس کے اندر کسی اور چیز کی محبت جڑ پکڑے ہوئے ہوتی ہے. کہیے اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور اس کے بعد بات بھی نہیں مانتے. یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا اعتماد ہے؟ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے کیونکہ اسرائیل کی اولاد ہیں. جنت ہمارے لیے، جسے آج کل ہم مسلمانوں کا یہ خیال ہے ہم کچھ بھی کر لیں چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس لیے جنت ہمارے لیے تیار ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. لیکن بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر واقعی جنت تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکین سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کی اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ تو ایک تاریخ تھی، گزر گئی، ہو چکی ایک قوم تھی، اس وقت کے لوگ تھے.
جو ماضی کے جو لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، ان کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ تاکہ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں آ گئی، کہیں ہمارا رویہ بھی تو بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہو گیا. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ان سے کہیے جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے دل پہ نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. جب انہوں نے پوچھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے، بتایا گیا کہ جبریل. تو کہنے لگے پھر تو ہم بالکل بھی کچھ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جبریل سے ہماری دشمنی، کیونکہ اس نے ہمارے پچھلی جو اسلاف تھے ان کو سزا وغیرہ دی، یعنی کہ عذاب لے کر آئے. لیکن بات یہ ہے کہ فرشتے تو جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، ان کا اپنا تو کچھ بھی عمل دخل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر لیں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جبریل جلدی جلدی آیا کریں، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، یعنی اللہ کے بھیجنے سے ہی آتے ہیں. اور پھر یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ یاد رکھے کہ جبریل نے اللہ کے اذن سے قرآن نازل کیا ہے. اور پھر من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. ان سے کہہ دیجئے جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. اللہ کے دوست سے دشمنی کی سزا یہی ہے. جو اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے. جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، اور جس کا دشمن اللہ بن جائے اس کے لیے پھر دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو یاد رکھیے کسی کے بھی خلاف بغض اور نفرت اور حسد اور دشمنی اور برے جذبات رکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص اللہ کا محبوب ہو اور ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں اور ہم اس کی دشمنی مول لے رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال ہم پر آ پڑے. اول تو یہ کہ انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے، کسی سے بغض نہ رکھے، لیکن اللہ کی خاطر بغض کی اجازت بھی ہے. ہاں وہ جو اللہ کی صریح نافرمانی کرے تو اس کے برے عمل سے نفرت کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ دوسروں کے لیے بھی ایک برا نمونہ بن جاتا ہے. لیکن جو شخص اللہ سے دوستی رکھتا ہے، اللہ کی محبت رکھتا ہے، اس سے نفرت نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی مول لیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پش ڈالا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پہ نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کرتے، دیکھو ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہونا. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. اس دور کا بھی مسئلہ یہی تھا. اس دور کا جو سر فہرست جادو تھا وہ گھروں کو توڑنے کے بارے میں تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جادو کی ایک بڑی قسم اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے کہ لوگوں کو ہسبینڈ وائف کا آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت پسند نہیں آتا. بعض اوقات ماں باپ کو اچھا نہیں لگتا کہ بچوں کی توجہ ہم سے کیوں ہٹ گئی، وہ آپس میں ایک دوسرے کو اتنا کیوں چاہنے لگے. حالانکہ یاد رکھیے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اگر محبت ہوگی
تو گھر کی بنیادیں مضبوط ہوں گی. اور جب ان کے درمیان آپس میں اچھے تعلقات ہیں تو وہ خوشی پورے خاندان میں پھیلے گی. اور اگر وہاں لڑائی جھگڑا ہے اور فتنہ فساد ہے تو اس سے سب متاثر ہوں گے. لیکن وہ ظالم اس وقت بھی شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کے نسخے ڈھونڈتے تھے اور آج بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اذن الہی کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے. تو ہر چیز میں اللہ کا اذن ہو، فائدہ بھی جبھی ہوتا ہے اور نقصان بھی جبھی ہوتا ہے. ہر چیز اللہ کی قضاء و قدر کے تابع ہے. کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. پوری دنیا بھی اگر نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی. اس لیے انسان کو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ تو ہمیں پروٹیکٹ کر. اور اس کا نسخہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہا تھا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی جن جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں حفاظت کرنے کا حکم دیا، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی نمازوں کی حفاظت اور بہت سی چیزوں کی امانتوں کی حفاظت، تم ان چیزوں کی حفاظت کرو جن کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا. اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو دنیا کا کوئی بندہ نقصان نہیں دے سکتا. یاد رکھیے، جب ہم اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں تو پھر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، پھر ایسی چیزیں ہم پر اٹیک کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اگر سب مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اللہ کی طرف سے جو لکھا ہوتا ہے دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزمانا چاہتا ہے اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اور دوسرا یہ کہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر ایسی مصیبتیں بن کے ٹوٹتے ہیں. تو انسان کو اگر یہ احساس ہو کہ یہ میرا ایک امتحان تھا، اللہ نے مجھے آزمایا، اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، تو انسان کہے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا. میں اللہ سے راضی، اللہ کے فیصلوں پہ راضی. اور اگر یہ سمجھے کہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے، گناہ یاد آ جائے، کہاں کہاں میں نے اللہ کی حدیں توڑی، کہاں کہاں نافرمانی کی، کہاں کہاں شیطان کی بات مانی. آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال ہے، قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ہم اپنی شادیوں کو دیکھیں، ہم اپنے پہننے اوڑھنے کو دیکھیں، ہم کس کس چیز میں فضول خرچی نہیں کرتے، کس کس چیز میں دکھاوا نہیں کرتے، کس کس چیز میں حد نہیں پھلانگتے. کیا ہم اللہ کی ناراضگی کو دعوت نہیں دیتے؟ تو اس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے. کچھ بھی اسراف، اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرنا، دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، دوسروں پر اپنا روب جتانے کے لیے خرچ کرنا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے. تو اگر کوئی بھی ہم پر مشکل آئے تو نمبر 1 اللہ کے فیصلے پہ راضی کہ اللہ میں تجھ سے ناراض نہیں، میں راضی ہوں. جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ہر حال میں، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے. اور جب انسان استغفار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے بلائیں ٹال دیتا ہے. یہی نسخہ ہے. جب کسی کو جادو کا شک ہوتا ہے تو ہم اور ادھر ادھر کے غلط کام کرنے لگتے ہیں، عقیدے میں خلل آنے لگتا ہے، لوگوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہیں. نہیں، سب کچھ اللہ ہی کی طرف لے جائیے. توبہ استغفار بھی اس سے اور مدد بھی اسی سے مانگیے. اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دہ تھی. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا. اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں خبر ہوتی.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات سنو. تو بعض اوقات وہ الفاظ جو انسان کے لیے غلط راستے پر جانے کا یا معاملے کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں ان الفاظ کو بدل دینا چاہیے. عام روزمرہ زندگی میں ہم جب بات کرتے ہیں یا کچھ لکھتے ہیں تو بعض اوقات ایسے انداز میں بات کر جاتے ہیں جو دوسرے کو تکلیف دیتی ہے یا ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دیتی ہے, یا پھر دوسرا اس سے اوفینڈ ہو جاتا ہے, ہرٹ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں الفاظ کا چناؤ اور استعمال اچھا ہونا چاہیے. ایک ہی بات کہنی ہوتی ہے, اگر ایک انداز سے نہیں دوسرے سے کہی جائے تو وہ کہیں زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے. یہاں ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے. یہود نے رائنا جو صحابہ استعمال کرتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجیے, ہمیں بات سمجھا دیجیے, اس کو انہوں نے رائنا بنا دیا, ہمارا چرواہا کا ڈریا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو تبدیل کر دو, سد ذریعہ کے طور پر ان الفاظ کا استعمال ہی نہ کرو, دوسروں کو غلط بات کرنے کا موقع ہی نہ دو, اور توجہ سے بات سنو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین ہوں, ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو, مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے, اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں, یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے, اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبرگیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل, پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں, اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر. یہ حسد بھی بہت بری بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان بعض اوقات نہایت غلط کام کر لیتا ہے. یہ جو جادو وغیرہ ہے یہ بھی بعض اوقات حسد ہی کی بنا پر لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی, اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈ دینے والی ہے. اس سے میری مراد بالوں کو موڑنا نہیں بلکہ دین کو موڑنا ہے. ہم دیکھتے ایون دین کا کام کرنے والے جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی ان سے ذرا آگے جا رہا ہے, کسی کو امپورٹنس زیادہ مل رہی ہے, تو اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے خلاف محاذ آرائی قائم کر لیتے ہیں, اس کے خلاف جتھا بازی کر لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دین کا کام تو پیچھے رہ جاتا ہے اور آپس کی لڑائیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی. وقت کا ایک قیمتی حصہ برباد ہو جاتا ہے, صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں اور اصل کام ہو نہیں پاتا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے. جیسے کسی کا سر مونڈ دیتے ہیں نا تو پوری سکن باہر نکل آتی ہے. یعنی ایسی جگہ پر جہاں لوگ آپس کے حسد اور تناؤ کا شکار ہوں وہاں دین وغیرہ کچھ نہیں ہوتا, وہاں بس وہ صرف خالی میدان ہی ہوتا ہے, وہاں کوئی برکتیں نہیں ہوتی. کیونکہ بال اگنا جو ہے وہ ایک خوبصورتی کی علامت ہے, تو جب بال ہی نہ رہے تو پھر کیا ہے, بنجر, چٹیل, ہر چیز بیکار. تو اسی طرح ایسی جگہیں ویران ہو جاتی ہیں جہاں لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے, وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں, وہ ادارے ختم ہو جاتے ہیں, وہ پروجیکٹس ختم ہو جاتے ہیں, نقصان میں چلے جاتے ہیں, جن کا بیڑا اٹھانے والے آپس میں ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے. تو دل میں اگر کسی وقت کسی کے بارے میں بھی کچھ ایسا آنے لگے نا کہ یہ کیوں آگے اتنا نکل رہا ہے, مجھے کیوں نہیں توجہ دی جا رہی, اور مجھے تو اب کوئی پوچھتا ہی نہیں, میں تو بس اب ایسے, تو مجھے تو بس چھوڑ دینا چاہیے, پیچھے ہٹ جانا چاہیے. نہیں, اس میں کوئی خیر نہیں. اصل تو مقام اور نام اللہ کے پاس ہونا چاہیے. تو بنی اسرائیل کی بھی اصل بیماری کیا تھی؟ کیوں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا؟ حسد ہی کی بنا پر. حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے, اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو. جس انسان کو پتا ہو نا کہ لوگ اس سے حسد کرتے ہیں, اس کو دوسرے کو جتانا نہیں چاہیے, اسے اور دوسرے سے زیادہ اچھا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ اس کے حسد کی آگ ٹھنڈی ہو. کچھ
یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی. جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق وہ عیسائی نہ بن جائے. یا ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے, جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے, اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دے اور وہ نیک روش پہ چلے, محسن ہو, لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے والا ہو, اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے. ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں. یہ لوگ ہیں غم سے آزاد. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں. یہ اس دور کے فرقے تھے. آج کے فرقہ واریت میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہا اور کہتا سارا حق صرف ہمارے پاس ہی ہے. حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور آج بھی کیا ہے, مسلمانوں کے بھی سارے فرقے قرآن ہی سے دلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا. لہٰذا ایک سچے مومن کی پہچان کیا کہ وہ ان جھگڑوں سے اوپر اٹھ کے کام کرے اور ان جھگڑوں میں زیادہ نہ پڑے, خصوصاً فقہی اختلافات, اور اس کی بنا پر کسی کو غلط اور کسی کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہ کرے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو, جو مسجدوں کو برباد کرے, جو مسجدوں پہ جا کے اٹیک کرے اور جو مسجدوں کو نقصان دے. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں, اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے. مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں جاتے ہوئے انسان کے اندر خشوع ہونا چاہیے. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے. اللہ اکبر, کیسی کیسی بدنامی ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا ہے, خود اپنی عبادت گاہوں کو نشانہ بنا کر, ایسی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نقصان دے کر. دنیا کے سامنے آج ہم مسلمان کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں, کن کن القابات سے نہیں نوازے جا رہے. ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا, اللہ کے گھروں کو بھی نہیں چھوڑا. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کس دین کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں. جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحانہ, اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں. سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. آسمانوں اور زمین کا موجد ہے وہ, اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. یہ ہے ہمارا رب, سارے اختیارات کا مالک, ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. نادان کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا, یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. انا ارسلناک بالحق, ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا. بشیرا و نذیرا, خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. اور اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے, کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. تو یاد رکھیے, اللہ کی رضا چھوڑ کر جو بندوں کی رضا پہ چلتا ہے تو پھر نہ اس کو اللہ ہی کی مدد ملتی ہے اور نہ بندوں کی. ہماری حد الوسع کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہر حال میں ہم
اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. لوگوں کی رضا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو ساری زندگی بھی آپ اگر ان کو خوش کرتے رہیں تو چھوٹی سی بات اگر ان کی مرضی کے خلاف ہوگی تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے. ان کی مکمل رضا آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی. لہٰذا انسان کو اپنی زندگی کا ایک اصول بنانا چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ ہی کی رضا کو مد نظر رکھے. لوگوں کے طریقے پہ چل کے لوگوں کو راضی کرنا. آج دیکھیے ہم اپنے کھانے پہننے اوڑھنے گھر بنانے شادی بیاہ ہر چیز میں کس کی پسند اور کس کی رضا مد نظر رکھتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ کتنا عام ہے یہ جملہ ہماری زبانوں پر. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں میں ناک کٹ جائے گی. عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے. کیوں یہ لوگوں کے بیچ ڈھونڈتے ہیں؟ جب تک لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے نقصان ہی اٹھائیں گے, حاصل کچھ نہیں. صاف کہہ دیجئے کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا. اللہ کی ہدایت چھوڑ کر بندوں کی پسند کے مطابق چلنے لگے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے, وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. تو یاد رکھیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کا حق ادا کیا جائے, اور اس کا حق کیا ہے کہ اس کو صحیح پڑھیں اور اس کو سمجھیں بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کریں, اس کو فالو کریں. یہ ایمان ہے. اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا, اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا, نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا, نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی, اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. بنی اسرائیل کے ذکر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. بنی اسرائیل ایک امت تھے اور ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم کان امتن, یہ بھی ایک امت تھے. ایک وہ امت ہے ایک یہ امت ہے. دونوں کے رویے میں دیکھو کیا فرق ہے, اور دیکھو تم کس کی پیروی کرو گے. یعنی سوچنے کی بات تو یہ کہ یہ کمپیرزن کیوں ہو رہا ہے, تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم بنی اسرائیل کے طریقوں پہ چلنے والے ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور فالوور ہیں. کون تھا ابراہیم؟ یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا, کچھ احکامات دیے اور وہ ان پر پورے اترے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں, امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اصل میں انسان کو جب کوئی اچھی چیز ملتی ہے نا تو سب سے پہلے وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ اپنے بچوں کے بارے میں, ان کا کیا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے, یہ تو اطاعت کے ساتھ ہے, یہ تو اللہ کی باتیں پوری کرنے کے ساتھ ہے. اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو. اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. مسجدوں کو, عبادت کی جگہوں کو, جہاں دین پڑھایا جا رہا ہو ان جگہوں کو صاف رکھے, پاک رکھے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے, اللہ تو ہمارے بھی اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. کیونکہ جب تک امن نہ ہو نہ صحیح عبادت ہو سکتی ہے اور نہ ہی صحیح طور پر انسان دین پر عمل کر سکتا ہے. امن انسان کے لیے بے حد ضروری ہے, لیکن اس امن میں بگاڑ بھی انسان ہی پیدا کرتے ہیں. تو اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے, ہر قسم کے پھلوں کا رزق, ثمرات
جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا. دنیا تو اسے بھی ملے گی جو نہیں اللہ کو مانتا یا نہیں عمل کرتا اس کے احکامات پر، مگر آخرت میں اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یاد رکھیے اللہ کا رزق سب کے لیے عام ہے، لیکن امامت مومنوں کے لیے خاص ہے. امامت مومنوں کے لیے ہے ایمان کے ساتھ. دنیا میں امت مسلمہ کو امامت جبھی ملے گی جب وہ اللہ کی فرما بردار ہوگی. صرف نام سے کچھ نہیں بنتا. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، کیسی عاجزی تھی ان کے اندر. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ قبول کر لے. مومن ہمیشہ نیک عمل کرنے کے بعد اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میرا عمل قبول ہو جائے، میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میری اس کوشش میں کوئی خلل آ جائے یا یہ کوشش ضائع ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات انسان عمل تو کر لیتا ہے لیکن اس کو سنبھال نہیں پاتا، اس کے پیچھے کچھ ایسے کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، تیری فرما بردار ہو. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سارا کچھ کر کے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، ان کا تزکیہ کرے. تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، اس طریقے کو چھوڑ دے جو اللہ کو پسند تھا، سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، یعنی اس کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اللہ کا اطاعت گزار بننے کے نتیجے میں اس کو دنیا میں امامت ملی. ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کے رستے پر آئیں گے تو ہم شاید دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکیں. نہیں، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں شمار ہوگا. کیوں؟ اذ قال له ربه اسلم. جب اس کے رب نے اسے کہا کہ اپنا آپ سپرد کر دے، اسلام قبول کر لے، فرما بردار بن جا. قال اسلمت لرب العالمین. کہا میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا. کہاں رب العالمین اور کہاں ہم جیسے لوگ جن کی فرما برداری میں ہم سر جھکائے پھرتے ہیں. ان کو راضی کر دیں کسی طرح، وہ خوش ہو جائیں. پھر حاصل کیا ہوتا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے ہمارے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ راضی نہ رب راضی. تو رب کو راضی کرنے کی فکر کریں، باقی خود ہی راضی ہو جائیں گے. اللہ کی نافرمانی میں اپنا آپ نہیں منوائیں، اللہ کی فرما برداری میں. قال اسلمت لرب العالمین. اپنا آپ میں نے تو رب العالمین کو دے دیا، اس کے حوالے کر دیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے لیے کیا چاہا؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی. کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. انہوں نے کہا کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کر لیا ہے، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مرتے دم تک مسلمان بن کے جینا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ اس بات کی فکر نہیں کہ میرے بعد اس پراپرٹی کا کیا ہوگا، اس مال کا کیا ہوگا. نہیں، عبادت کس کی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک الہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے الہ مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں.
تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے. گویا ہر ایک کو اپنی کوشش کا صلہ ملے گا، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. ہم زیادہ تر فکر مند کس کے بارے میں ہوتے ہیں؟ لوگوں کے بارے میں. لوگ کیا کر رہے ہیں، اوروں کی چیزوں میں تجسس رکھتے ہیں اور ان کو جھانکتے رہتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں، اس کا نہیں، اس پہ تبصرہ، اس پہ تبصرہ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. ہر ایک پہ تنقید ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھ رکھا ہے، جبکہ زیادہ توجہ اپنی طرف ہونی چاہیے کہ ہم کہاں کہاں غلط کر رہے ہیں. بعض اوقات دوسروں کے برے رویے سے ہم شکایت کرتے ہیں، حالانکہ اس کا سبب بھی ہم خود ہی ہوتے ہیں اور ہم بھول چکے ہوتے ہیں. شعور ہی نہیں ہوتا کہ آگ خود اپنی ہی بھڑکائی ہوئی ہے. تو ہر ایک سے اس کے اپنے عمل کے بارے میں سوال ہونا ہے، لہذا فکر کس کی کریں؟ اپنی ہی کریں. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی. قل کہہ دیجئے نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفا، سب کو چھوڑ کے ابراہیم کا طریقہ. بنی اسرائیل کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ لائے ہیں. ابراہیم کے طریقے کی پیروی دراصل تمہیں ہدایت پر لے جائے گی. اور ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے. قولو، سب کہو بولو، آمنا باللہ، ہم سب اللہ پر ایمان لائے. یہ کہنا بھی چاہیے، یعنی دل میں تو ہم کہتے ہی ہیں، زبان سے بھی کہنا چاہیے، دونوں کے ساتھ ایمان کا اظہار اور پھر عمل سے اس کی تصدیق اور گواہی. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم. کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی. انبیاء کیا دیے گئے اپنے رب کی طرف سے؟ علم نافع، علم ہدایت. تو ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. سب انبیاء اللہ ہی کی طرف سے آئے اور ہدایت ہی لے کر آئے بندوں کے لیے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، صحابہ کی طرف اشارہ ہے، تو ہدایت پر ہیں. اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے. وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا دین. یعنی دین انسان کے مزاج کا، روزمرہ زندگی کا اس طرح حصہ بن جائے جس طرح رنگ کپڑے کا حصہ بن جاتا ہے. یعنی جب آپ کسی کپڑے کو کسی خاص رنگ میں رنگ دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اس کا ایسا حصہ بن جاتا ہے جو اس سے الگ نہیں ہوتا. اسی طرح ایک مومن کے لیے دین اس کی زندگی میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی اس سے الگ نہیں ہوتا. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. شروع میں کہا گیا تھا نا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو یہاں ہم نے کیا کہا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اے نبی ان سے کہیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے. نحن لہو مخلصون. مخلص وہ ہوتا ہے کہ بس وہی ہوتا ہے جو وہ ہوتا ہے، وہ دو رنگا نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو دل سے بھی اللہ کے لیے خالص رکھتا ہے اور اپنے عمل کو بھی اللہ کے لیے خالص کرتا ہے. پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی یا نصرانی تھے؟ یعنی فرقہ واریت تھی ان کے اندر؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ کی گواہی کیا ہے کہ وہ سب کون تھے؟ مسلمون، مخلصون، لہو عابدون. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو
اور وہ اسے چھپائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، تمہارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے کام تمہارے حصے میں نہیں آئیں گے. انہوں نے جو کیا ان کو عزت شان و شوکت دنیا میں ملی، وہ مل گئی، اور آخرت میں جو ان کا مقام ہے وہ ان کے کاموں کی وجہ سے انہی کے لیے ہے. اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم سے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ہمارے بارے میں. لہٰذا ہم فکر کریں تو کس کی کریں؟ اپنی کریں. مجھے معلوم ہے پہلا دن تھا، لمبی نشست تھی، اور مسلسل سنتے ہی چلے جانا بڑے ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے. جزاکم اللہ خیرن، آپ کے تعاون کا شکریہ. بارک اللہ فیکم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.